لاہور نامہ نگار ممتاز افسانہ نگار اور ادیبہ نوین روما کے افسانوی مجموعے رقص آپ کی تقریب رونمائی آج الحمرا آرٹ کونسل مال روڈ لاہور میں شاندار انداز میں منعقد ہوئی، جس میں ادبی، صحافتی، علمی، فکری حلقوں کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت عطاء الحق قاسمی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض ابرار ندیم نے خوش اسلوبی سے سر انجام دیے۔ شرکاء کے تاثرات: عطاء الحق قاسمی نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا، نوین روما کے افسانے نئی نسل کے جذبات کی سچی عکاسی کرتے ہوئے روایت اور جدیدیت کے درمیان خوبصورت پل بناتی ہیں۔ سلمان غنی نے کہا، رقص آپ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ احساسات کی روانی جو قاری کے دل میں اتر جاتی ہے۔ خالد شریف نے کہا، نوین روما کے افسانوں میں ایک سناٹا ہے، ایک چیخ اور ایک خاموشی جو بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ سلمان اعجاز اور ندیم خضر نے کتاب کو نئی نسل کی سوچ سے ہم آہنگ قرار دیا اور کہا کہ یہ آج کے معاشرتی انتشار میں ایک پراثر آواز ہے۔ بلال بن ریاض اور مستملکون نے کہا کہ روما کے افسانوں میں روحانیت اور رومانویت دونوں کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ آپ کی میں بہت مشکور ہوں، آپ نے اپنے خاص انداز سے آج کی تقریب کو چار چاند لگائے، اور ابرار صاحب کے متعلق میں بتاتی چلوں کہ یہ میرے استاد محترم بھی ہیں ریڈیو پاکستان میں۔ انہوں نے مجھے بولنا سکھایا اور مائک سے دوستی سکھائی، اور جب میں پہلے دن ریڈیو گئی تو میں نے ایک پروگرام کیا تو میں نے اپنا فیس بالکل نہیں ہٹایا اور میں یوں ڈرتے ہوئے بولتی گئی شاید یہ گر جائے گا۔ انہوں نے آخر میں کہا، آپ نے ایک ایئر ہوسٹس کی طرح بہت اچھا پروگرام کیا ہے، لیکن آپ اسے ڈرے مت، یہ بہت اچھا ہے، اس سے دوستی کریں، ایک پوری دنیا آپ سے روشناس ہوگی۔ تو مجھے بولنے کا طریقہ سکھایا انہوں نے، بات چیت کرنی سکھائی۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں تمام اپنے معزز مہمانوں کا۔ عطاء الحق قاسمی صاحب، میری خوشی کہ یہاں پر میں اب اپنے مہمانوں کو بتاؤں کہ پہلا میرا جو پروگرام تھا وہ ہال نمبر 3 میں تھا، یہاں میں نے کیا، اور میں اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ سوچ رہی تھی کہ میں کیا بولوں، بھول جاتی تھی۔ پھر یہی الحمرا نے مجھے بولنا سکھایا اور بہت بولنا سکھایا، اور میں ہر وقت بولتی ہوں، اور اتنی خوش ہوتے تھے، کیا زبردست یہاں پر کانفرنسز ہوتی تھی، بہت زبردست شاندار دور تھا، اور اس وقت میں نے بہت زیادہ پروگرامز کی، ان کی ہوسٹنگ کی، اور بولتے بولتے کچھ بولنا سیکھ لیا۔ لیکن آج معلوم ہوا کہ جب اپنے لیے کوئی تقریب ہوتی ہے تو وہ کتنی خاص ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے لیے کس قدر عزت کا مقام ہے۔ اور قاسمی صاحب کے بارے میں نے لکھا بھی تھا کہ پڑھنے سے زیادہ جی چاہتا ہے کہ ان کو سنا جائے، یہ بات کریں، اپنا لکھا ہوا خود سنائے اور ہم صرف سنتے جائیں۔ تو بہت شکریہ۔ اور جو قاسمی صاحب نے میرے لیے کتاب میں لکھا، وہ میں نے ان کو فون کیا اور میں بالکل آبیدہ تھی، اور میں نے کہا، سر آپ کا اتنا شکریہ، میری کتاب ایک طرف اور یہ سب کچھ جو آپ نے لکھا وہ ایک طرف۔ تو انہوں نے کہا، ہاں کتاب ایک طرف اور میری کتاب جو ہے وہ اس کے بھاگ جاگ گئے آپ نے لکھا، بہت میں آپ کی تہ دل سے مشکور ہوں۔ خالد شریف صاحب، یہ وہ وقت تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کتاب کہاں سے چھپوائی جائے۔ جب آپ کی پہلی کتاب ہوتی ہے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اسے کہاں لے کے جائیں، اس طرح پہلی محبت ہوتی ہے نا کہ اس کو کہاں چھپائیں، کیا کریں اس کے ساتھ۔ تو خالد شریف صاحب نے بہت اپنا جو ان کا ایک بہت پرسکون انداز ہے اس میں کہا، کچھ نہیں ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے کر لیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ خود سے اپنی مصروفیت کے باوجود، میں سمجھتی تھی کہ بالکل ٹھیک ہوگی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں نوین یہاں پر یہ رہ گیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ تو ایک مجھے استاد کی جگہ بھی مجھے ملی، تو میں آپ کی تہ دل سے بہت مشکور ہوں۔ میری ایک دوست نے کہا جب میں نے ان کو کہا، آپ کے ان تمام لفظوں کا شکریہ، میں آپ کی ممنون ہوں۔ رضی کیسر صاحب بہت ہی خوبصورت ہمارے فیملی کے دوست ہیں یہ، اور کسی نے کہا تھا جسے سالگرہ کا انہوں نے ذکر کیا کہ کیسر صاحب لگ رہا آج آپ کا ولیمہ ہوا ہے۔ میں بچپن میں وہ ایک میگزین پڑھتی تھی، اس میں تھا کلمی دوستی، اور لوگ خط لکھتے تھے، کبھی دیکھتے نہیں تھے ایک دوسرے کو، اور دوست ہوتے تھے سالہ سال سے، اور ہم نے اتنی مزے کی اور ڈھیروں ڈھیر باتیں کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا وقت کیسے گزر گیا۔ تو یہ ایک خوبصورت لکھاری جس کا دل بھی پیارا ہوتا ہے، وہ ایسا زبردست لکھاری ہوتا ہے، وہ یہی کر سکتا ہے۔ تو ہماری بڑی پیاری دوستی ہو گئی۔ میں آپ کی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئی اور میرا مان بڑھایا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور مسرت جی، عطاء الحق قاسمی صاحب،
ایک صاحب طرز مدانگار کہ جن کے لیے مشاہیر نے بہت کچھ کہا ہے اور بڑا خوبصورت کہا ہے. میرے جیسے کسی شخص کا ان کے فن اور ہنر پر بات کرنا ظاہر ہے میرا مقام نہیں. پچھلے دنوں میں نے قاسمی صاحب کے حوالے سے ایک کالم لکھا کہ کاش میں بھی عطاء الحق قاسمی ہوتا. تو میری طرح بے شمار لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ کاش ہم لوگ قاسمی صاحب کی طرح لکھ سکیں. میں تو بچپن سے قاسمی صاحب کو پڑھتا چلا آ رہا ہوں، لیکن میں صرف اور صرف قاسمی صاحب کے جو کہ مجھے میری خوش بختی ہے کہ سر کے قریب رہنے کا بڑا موقع ملا ہے. ان کی شفقت مجھے میسر رہی ہے، لیکن میری اس خواہش میں قاسمی صاحب کی شخصیت بھی شامل ہے کہ کاش جس انداز میں قاسمی صاحب زندگی گزارتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر. یہ تو اپنی عمر پتہ نہیں کتنی بتاتا ہوں، تو میں نے تو صرف شاعری کی عمر بتائی ہے. ہم دونوں اے بلاک ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے، تو ویلے دوئیں کم نہ کاج، تو سڑکوں پر سیر کرتے تھے. اور نذیر کیسر مجھے شعر سنایا کرتا تھا، ناصر کاظمی کے، منیر نیازی کے اور اس طرح کے دوسرے شاعروں کے. تو مجھے ادب کی طرف لے جانے والا یہ نذیر کیسر ہی ہے. اگر اس نے اچھا کام کیا ہے اللہ اس کو اس کا اجر دے، اگر برا کیا ہے اللہ نبڑیا نہ کر دے. بہرحال تو ہم سڑکوں پر پھرتے گھومتے. ہم دونوں نے ایک جلال پور جٹا کا مشاعرہ بھی ہم نے پڑھا تھا، جو میرے خیال میں ہم دونوں کی زندگی کا یادگار مشاعرہ تھا. وہاں ایک بس لا کے کھڑی کر دی گئی ٹی ہاؤس کے باہر کہ شاعر اگر آ جاؤ. چنانچہ بغیر انویٹیشن کے جتنے بھی وہاں شاعر موجود تھے، میں 60-70 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہم سب بس میں بیٹھ گئے اور ہمیں بتایا گیا بس میں بیٹھنے کے بعد کہ آپ کی رہائش اور آپ کا باقی بہت اعلیٰ انتظامات ہیں سارے. اب بس چل پڑی، جلال پور جٹا پہنچی تو ایک جگہ پہ بریک لگائی. انہوں نے کہا جی یہاں آپ کا قیام ہے. تو وہاں بہت بڑا ایک بورڈ لگا ہوا تھا، یتیم خانہ جلال پور جٹا. اور آخر میں ایک شعر میرا نہیں، میرے ایک ہم اصل دوست شاعر کا شعر ہے. آج کی تقریب کوئی تاخیر سے شروع ہوئی تھی، اس کے لیے وہ ایک شعر ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا. غلام حسین ساجد کا شعر. مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کا منتظر رہنا، مجھے خوش آ نہیں سکتا کسی کا منتظر رہنا، مگر وہ خوبصورت ہے اسے تاخیر کا حق ہے. میں مبتلا ہیں اور ایک ماہر معالج کی طرح ان کے حوالے سے نشاندہی کرتی ہیں. جس طرح ہمارا معاشرہ ایک مصنوعی لبادے میں چھپا نظر آتا ہے، اور جس طرح مصنوعی لبادے کی آڑ میں کبھی حرکات کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ نمی کے سامنے مکمل طور پر نیکڈ ہے.